ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. اہم خبر کے حوالے سے آپ کو تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے بتاتے چلیں. ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں یہ فیصلہ جو محفوظ کیا گیا تھا یہ سنا دیا گیا ہے. حفاظتی ضمانت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ. نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلیں بحال ہونے کی درخواست پر بھی جو فیصلہ محفوظ کیا تھا وہ سنا دیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلیں بحال کر دی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلیں بحال کرنے اور نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کی درخواست پر بھی سماعت ہوئی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل بینچ نے تمام درخواستوں کو یکجا کر کے اس حوالے سے سماعت کی ہے. اور یکجا کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ضمانت کے حوالے سے اور اپیل کے حوالے سے یہ دونوں سماعتیں اکٹھی کی گئی ہیں. اب یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا جو سنا دیا گیا ہے. العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلیں بحال کر دی ہیں. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اپیل ان کی جانب سے کب دائر کی جاتی ہے اور آگے کیا قانونی معاملات ہوں گے, کیونکہ جب سے نواز شریف پاکستان آئے ہیں یا پاکستان آنے کی بات ہو رہی تھی تو ان کی عملی طور پر کیا سیاسی حکمت عملی ہوگی اور کس قسم سے وہ سیاست میں حصہ لیں گے اس پر بات ہو رہی تھی. تو یہ ایک اہم فیصلہ ہے. غلام مرتضیٰ مرصد موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد, ان سے تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں. غلام مرتضیٰ بتائیے گا, یہ محفوظ فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا گیا ہے, اس میں بحال کر دی گئی ہیں اپیلیں, یہ اب کیا سینیریو بن رہا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اپیل کر سکیں گے یا نہیں اب وہ؟ دیکھیے جی, نواز شریف کے خلاف دو ریفرنس تھے جس میں ایک العزیزیہ تھا, ایک ایون فیلڈ تھا. اس میں دونوں کے جو اپیلیں تھیں وہ منجمد ہو گئی تھیں, ساقط ہو گئی تھیں اس وقت جب سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف ملک سے باہر چلے گئے تھے. تو اب انہوں نے کہا کہ ہماری جو اپیلیں ہیں وہ بحال کر دی جائیں. اب جو درخواست انہوں نے دی تھی, دونوں درخواستیں, ان کی یہ اپیلیں بحال ہو گئی ہیں. نواز شریف کے کیسز اسی طرح سے بحال ہو گئے ہیں جیسے وہ پہلے ان کیسز میں سماعت پہ بھی آتے تھے اور کیسز کی تاریخیں بھی لگتی تھیں. اس وقت یہ کیسز جو تھے جس سٹیج پر تھے اسی سٹیج سے ان کیسز کو آگے لے کے چلا جائے گا. اب صورتحال اس طرح سے ہوگی کہ نواز شریف کے کیسز جو ہیں وہ بحال ہوئے ہیں, اب اپیلوں پر سماعت ہوگی اور ان کے خلاف جتنی اب میرٹ کے حوالے سے شواہد جو موجود ہیں یہ ان کے اوپر میرٹ کے اوپر بات ہوگی کہ کیا یہ اپیلیں جو ہیں وہ آگے چل کے ان کو نیب چلانا چاہتا ہے یا نہیں چلانا چاہتا. اگر نیب ان اپیلوں کو چلانا چاہے گا تو اس کے حوالے سے نیب جو ہے وہ اپنے پاس سے دستاویزات, شواہد, جو کچھ اس کے پاس ہوگا وہ پیش کرے گا. اچھا, اگر غلام مرتضیٰ یہ بتائیے گا, یعنی ابھی نیب کی جانب سے اس کیس میں پھر دوبارہ دلائل دیے جائیں گے؟ جی, نیب سے ہائی کورٹ جو ہے استفسار کرے گی کہ آپ نے یہ اپیلیں آپ کی کہنے کے اوپر ہم نے بحال کر دی ہیں اور اب آپ ان اپیلوں کو چلانا چاہتے ہیں یا نہیں چلانا چاہتے ہیں. اگر آپ ان کو میرٹ کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں, نہیں کرنا چاہتے ہیں, کیا ریفرنسز جو ہیں وہ آپ ان کو اس کی پروسیڈنگ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں, ان کا ایک ریٹن رپلائی آئے گا نیب کا جس میں وہ لکھیں گے کہ ہمیں یہ اپیلیں چلانی ہیں, یہ دستاویزات ہیں, ان کے اوپر اس طرح سے ہم کیسز آگے بڑھائیں گے. تو وہ ایز اٹ از جس طرح پروسیڈنگ اس سے پہلے جاری تھی ایسے ہی پروسیڈنگ جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی. لیکن اگر نیب یہ لکھ دیتا ہے کہ اب جو ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس ہے اس میں ہمیں ضرورت نہیں ہے ان ریفرنسز کی, کیونکہ ہم نے ریفرنسز کو کنگال لیا ہے, تحقیقات کر لی ہیں, اس میں اب کچھ بھی نہیں ہے, تو ہم یہ ریفرنسز واپس لینا چاہتے ہیں. غلام مرتضیٰ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. ڈائریکٹر نارتھ محمد عادل بھی ہمارے ساتھ, انہوں نے بھی جوائن کیا ہمیں. محمد عادل, آج اب محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے. ایک تو یہ کہ فوری طور پہ یہ فیصلہ محفوظ ہوا اور سنا بھی دیا گیا. اپیل, یہ بتائیے گا کہ اپیلیں بحال ہونے کا کیا مطلب ہے, ہمارے ناظرین کو یہ سمجھائیے گا. دیکھیں, وہ اپیلیں بحال ہونے کا مطلب یہ ہے جو نواز شریف صاحب جب ملک سے باہر گئے تھے اس کی وجہ سے کیس اسٹاپ کر دیا گیا تھا, کیونکہ وہ مجرم جو ہے وہ اس کا عدالت نہیں تھا, کیونکہ جو ٹرائل کورٹ تھا اس نے جب ان کو سزا دی اس کے بعد شریف فیملی جو ہے وہ اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی. تو جب مریم نواز شریف واپس آئی تو ان کی حد تک اور ان کے شوہر کی حد تک جو ہے وہ معاملات عدالت نے جو ہے وہ پروسیڈ کیے تھے اور اس میں جو ٹیکنیکل گراؤنڈس تھی اس کے اوپر دلائل ہوئے تھے, جسے اس کے بعد میرٹ پر اس کی سماعت ہوئی تھی اور اس میں ان کو بری کر دیا گیا تھا ایون فیلڈ کے معاملے میں. اب نواز شریف صاحب چونکہ واپس آ گئے ہیں تو ان کے خلاف دو
केसेस में जो फैसला सुनाया गया था वो उनके मुल्क से बाहर जाने की वजह से ये अपीलों प्रोसीडिंग जो है वो रुक गई थी। अब उन्होंने अदालत के सामने क्योंकि सरेंडर कर दिया है तो अब उनका जो केस अपील का था जिस जगह पे रुका हुआ है अब उसी जगह से दोबारा जो है वो शुरू होगा। मेरिट्स के ऊपर जो है वो इसके दलाइल होंगे, नैब अपने दलाइल पेश करेगा और जो नवाज शरीफ के मुखला है वो अपने दलाइल पेश करेंगे। उसके बाद अदालत कोई फैसला करेगी कि उनको इस केस में बरी कर दिया जाए या जो भी इस हवाले से अदालत किसी नतीजे में पहुंचेगी। तो बेसिकली ये जो केस जहाँ पर रुक गए थे वो उस वक्त तक प्रोसीड नहीं हो सकते थे जब तक नवाज शरीफ वापस आके सरेंडर ना करते। अब उन्होंने सरेंडर कर दिया है। नवाज शरीफ अब अदालत में जो अब वो देखते हैं कि अदालत जो है वो इसके लिए कौन सा बेंच बनाती है, किस तरह से प्रोसीडिंग होती है। वही बेंच जिसने मरियम नवाज का केस सुना था वही बेंच इसको आगे जैसे अभी 2 रुकनी बेंच जो है वो प्रोसीड कर रहा था तो यही बेंच आगे कंटिन्यू करेगा। तो ये आपको तहरीरी फैसला जो आएगा उसमें ठीक है, तहरीरी फैसला जो आएगा उसमें ये दर्ज होगा। हम अपने नाजरीन को एक दफ़ा फिर से बता दें कि नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल हो गई हैं। डायरेक्टर नॉट मोहम्मद आदिल और हमारे ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे और वो हमें बता रहे थे और समझा रहे थे। इसका मतलब ये है कि बाहर जाने पर नवाज शरीफ के जो 2 केस स्टॉप हो गए थे, अब जब वो वापस आए उन्होंने सरेंडर किया और अब उनकी जो अपीलें हैं वो बहाल हो गई हैं। अब कानूनी तौर पर आगे कार्रवाई प्रोसीड करेगी और कानूनी कार्रवाई को फॉलो करते हुए देखना यह है कि इसको आगे वो कैसे लेके चलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है।